کوئی کہتے ہیں میرے کو سرے. امام راضی کہتے ہیں قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب سے ڈر گیا اسے 2 جنتوں کا مالک بنا ہوا، اور جو عام نبی کا امتی ڈر گیا اسے کو 2 جنتوں کا مالک اور محبوب کو صرف حوض کا مالک، صرف نیل کا مالک. کوثر سے مراد صرف حوض کوثر نہیں، صرف نیل کوثر نہیں، یہ تو اس کوثر کا عرب و خرب و اجزا بھی نہیں ہے جو رب نے اپنے یار کو دیا ہے. تم یوں سمجھو کہ رب دینا یہ چاہتا ہے، محبوب ہم نے یہ قانون بنا دیا ہے، ہم جو بھی تجھے دیں گے نا، دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا یار نے یار کو کٹ دیتا ہے، وہ یہی کہے گا وعد دیتا ہے، وعد کو بھی وعد دیتا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے سونے حبیب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا. کیا مطلب؟ ہم نے جو کچھ بھی آپ کو دیا وہ کثیر دیا، اس میں کثرتیں رکھی ہیں. آغاز اگر کرو تو یوں معنی بنتا ہے محبوبہ، یہ وہ معنی جو امام راضی نے کیے، محبوبہ ہم نے تجھے حسن دیا ہے تو تھوڑا نہیں، تجھے کثیر حسن سے نوازا ہے. ہم نے تجھے علم دیا ہے تو کثیر دیا ہے. ہم نے تجھے نبوت کی شان دی ہے تو کثیر دی ہے. ہم نے تجھے شان نبوت دی ہے تو کثیر دی ہے. ہم نے تجھے معجزے دیے ہیں تو کثیر دیے ہیں. ہم نے تجھے امت دی ہے تو کثیر دی ہے. ہم نے تجھے اولاد دی ہے تو کثیر دی ہے. اس کا جو پہلا معنی ہے وہ اولاد کا ہی سامنے آتا ہے. کیوں؟ اس صورت پہ شان نزول یہ ہے کہ میرے نبی کے لشکر جگر کا جب انتقال ہوا تو مکے کے مشرک تانے مارنے لگے لگے ہوئے اور کا محمد نال متھا لانے کی ضرورت کوئی نہیں، اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اب جناب اس کا نام مٹ جائے گا، اس کا ذکر ہی ختم ہو جائے گا. ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ لگاؤ، چھوڑو پرا آپ اسے کہ کام کر کے چھٹو. اس کا بیٹا فوت ہو گیا، نسل ختم ہو گئی ہے. میرے نبی نے جب یہ تانا سنا ظاہر ہے یہ تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے معاملات ہیں. اللہ کے ابھی بولے نہیں، اوپر دیکھا ایک آنسو کا قطرہ آنکھوں سے نکل کے رخساروں میں بہ نکلا. میرے رب کے رحمت کے دریا کو جوش آ گیا. جبریل کو فرمایا گویا رب کہہ رہا ہو کیا جبریل یار کہاں سو نکلا ہے، اب اسے پوچھ دے رومال کے ساتھ، لیکن رومال ریشم کا نہیں، رومال سود کا نہیں، رومال سورہ کوثر کا جانا چاہیے. کوثر کے رومال کے ساتھ میرے یار کے آنسوؤں کو پوچھ دے. جبریل امی آیا کر کہہ دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب یہ جو تانا مارنے والے تانا مار رہے ہیں نا کہ آپ کی اولاد کا سلسلہ ختم ہو گیا، رب نے کہا میں رب کہتا ہوں ہم نے تجھے کثرت عطا کر دی ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا لوگو ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب. اللہ نے ہر نبی کی ذریت اس کی اپنی پشت میں رکھی ہے، میری ذریت علی کی پشت میں رکھی ہے. اب میری بیٹی فاطمہ اور علی کی اولاد ہی مجھ محمد کی اولاد ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرما دی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب ہم نے آپ کو امت کی کثرت عطا فرما دی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب ہم نے آپ کو معجزوں کی کثرت عطا کر دی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب ہم نے آپ کو حسن کی کثرت عطا فرما دی ہے. جاگنا ہے 2 جنے میرے سامنے کسی کو کے بیٹھے ہوتا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب ہم نے آپ کو معجزوں کی کثرت عطا فرما دی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب ہم نے آپ کو علم کی کثرت
اشتیاق کی کثرت عطا فرما دی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو آپ کی امت کے ولیوں کی کثرت عطا فرما دی ہے۔ کسی نبی کی امت میں 5 ولی، کسی کی امت میں 10 ولی، اور میرے مصطفیٰ کی امت کے ہر 40 مومنوں میں ایک اللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو امت کے ولیوں کی کثرت عطا فرما دی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو آپ کی امت کے اندر علماء کی کثرت عطا فرما دی ہے۔ مہربانی کرتے جائیں نا، مہربانی کرتے جائیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو آپ کی امت کے حافظوں کی کثرت عطا فرما دی ہے۔ دیکھیں حافظ ہم بولے نہیں، پہلے کوئی نہیں بولے سن، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کوثر کے مفہوم میں کہیں ہم بھی بیٹھے ہوئے۔ بولیے بولیے سبحان اللہ کی آواز ہے۔ اس کوثر کے اندر میرے مصطفیٰ کو میرے رب نے اتنا کچھ دے دیا، اتنا کچھ دے دیا، اتنا کچھ دے دیا کہ یہ لفظ 3-4 ہیں، جملے پوری سورت کے 5-7 ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ لیکن جب یہ مختصر ترین سورت اسے لکھ کر کعبے کے پردوں سے لٹکایا گیا، بڑے بڑے شعراء جو مقابلے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ عرب کے اندر ہر دفعہ شعراء کا مقابلہ ہوتا، بلاغت کا مقابلہ ہوتا۔ جس قبیلے کا شاعر سب سے اچھا کلام لکھ کے لاتا، لوگ اتباع کرتے، کہتے بھئی یہ دے کلام کا جواب کوئی نہیں، اس میں تشبیہ بھی ہے، اس میں تمثیل بھی ہے، اس کے اندر بلاغت کا ہر قسم کی صنف ہے، کہیں صنف تجویز موجود ہے، کہیں مختلف اجناس، مختلف چیزیں، صنفیں بلاغت کی اس کلام میں موجود ہیں۔ سارے مل کر فیصلہ کرتے۔ چنانچہ ایک دن مکے کے اندر مقابلہ ہوا، کس کا؟ بلاغت کا۔ کلام لکھنے والے نے مختلف قبیلوں کے شاعر آئے، انہوں نے کلام لکھا۔ ایک شاعر کا کلام سلیکٹ ہو گیا، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، دھیان ہے، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہنے لگے کہ اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کی اتنی فصاحت اور بلاغت ہے۔ وہیں سے گزر ہوا مولا علی کے ویر، میرے نبی کے چچا کے بیٹے جناب حضرت ابو طالب کے لشکر جگر جعفر بن ابی طالب کا، وہ گزر رہے تھے۔ فرمایا اگر مجھے بھی اجازت ہو تو میں بھی اپنا کلام پیش کروں۔ انہوں نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، کہا اس سے پہلے کبھی شاعری میں مقابلے میں حصہ نہیں دیا ہے، اور اپنے پاس تمہارے کوئی لکھا پڑا ہے ہی نہیں، تو کیا کرو گے؟ فرمایا بس مختصر سا کلام ہے، اگر اجازت ہو تو میں پڑھ دوں۔ کہا چلو، منع تو کسی کو نہیں ہے، لیکن فیصلہ تو یقیناً وہی ہوگا جو اتنا بڑا شاعر سلیکٹ ہو گیا، اس کا جواب کسی شاعر کے کلام میں نہیں ہے۔ جناب حضرت جعفر بن ابی طالب آپ کھڑے ہوئے، آپ نے پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو لفظ تھوڑے ہیں، معانی کا ایسا سمندر سورت کے اندر تھا، جتنے بڑے بڑے شعراء تھے وہ اٹھے، اپنا کلام سمیٹا، بغل کے نیچے ڈالا، باہر ہو نکلنے لگے۔ ارے کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کی قسم، بلاغت و فصاحت کا ایسا شاہکار نہ زندگی میں کبھی بنا ہے رکھتی تھا۔ ہم نے آپ کو کثرت حسن عطا فرمائی ہے، مطلب یہ کہ محبوبہ ہم نے بڑے بڑے حسین و معجبین دنیا میں بھیجیں گے، ہم نے بڑے بڑے سونے تخلیق کیے ہیں، جنت کی حوریں بڑی سونی ہیں، جنت کے نظارے بڑے حسین ہیں، یوسف کو بھی حسن ہم نے دیا ہے، پر محبوب جیسا سونا ہم نے آپ کو بنایا، ایسا سونا نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا۔
حبیب ہم نے آپ کو حسن کی کثرت عطا فرمائی ہے. اب اگر مانا مجھ سے سنو گے تو میں منع کروں گا. محبوب ہم نے آپ کو حسینوں کا بادشاہ بنا دیا ہے. اسی لیے سائن چشمی اس کی روح تڑپی اور انہوں نے لکھ دیا کہتے تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نام سکی ہے نام سکے گا نام سکی ہے نام سکے گا مثال تیری جواب تیرا. میرے حبیب ہم نے آپ کو حسینوں کا بادشاہ بنایا ہے. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین محفل میلاد کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ سونے نبی کی عظمت و عزت و شان و شوکت کی باتیں ہوں اور سن کر ان کے غلاموں کے دلوں میں ان کا عشق آ جائے. عشق کے تقاضوں میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ جس سے پیار کرو اسے سونا ہونا چاہیے اسے پیارا ہونا چاہیے. دوستان گرامی میرا نبی کسی دو چار لوگوں کا محبوب نہیں ہے. میرا نبی کل کائنات کا محبوب ہے. اس لیے یہ کنفرم بات ہے کہ پوری کائنات میں میرے نبی سے زیادہ سونا رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. میرے نبی کی آنکھوں ایسی کسی کی آنکھیں نہیں ہیں. میرے نبی کے لب بے مثال میرے نبی کے عینیں بے مثال میرے نبی کے شفتیں بے مثال میرے نبی کا دہن بے مثال میرے نبی کا بدن بے مثال میرے نبی کا بدن بے مثال میرے نبی کا پسینہ بے مثال ہے. میرے نبی کا سینہ بے مثال ہے. میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے. میرا نبی سورت میں بھی بے مثال ہے. نمبر سکی ہے لیکن اس کے لیے کچھ قانون ضابطے فطرت میں موجود ہیں. مہربانی کرنا ہے یار، مہربانی کرنا ہے. اس کے لیے کچھ قانون کچھ ضابطے فطرت میں موجود ہیں. کئی لوگ بچپن میں بڑے سونے ہوتے ہیں، تھوڑی عمر بڑی لوگ کہتے ہیں کیا بڑا سونا ہوتا سی، بڑا بخار ہو جائے سکھ گئے.
کوئی لڑکپن کی عمر میں بڑے حسین ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھی، حالات زمانہ، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آئی، پھر ماما کہنی ہے کہ میرا پتر نظر لگ گئی ہے، لیکن آپ تھوڑے عمر سے بڑا سونا ہوتا سی، کون تھوڑا جہا پتہ نہیں کی ہو گیا ہے۔ کئی جوان ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے یار اللہ نے کتنا سونا بنایا ہے، لیکن اسی سونے کو 20-25 سال کے بعد دیکھو، آنکھوں کے آگے ہلکے بنے ہوئے، چہرے پہ جھریاں، پھر گاؤں والے کہتے ہیں یار جوانی میں بابا تکن جو گا سی اللہ دیاں کرنیاں ویکھو ہون جناب جنا کے نظر آ رہے ہیں۔ دوستان گرامی، میرے نبی کو رب نے کتنا حسن دیا ہے، ایک جملہ سے میرے کو مزہ آئے گا، میرے نبی کا حسن بڑا تو ضرور ہے، میرے نبی کا حسن گھٹا کبھی نہیں ہے۔ میرے نبی پاک نے ایک دن اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا، او میرے یارو، قیامت کا دن آئے گا، ہر چیز اپنی اصل کھو دے گی، سورج گر پڑے گا، ستارے ختم ہو جائیں گے، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ سارا یہ پہاڑ روئی کی طرح چمکا دیے جائیں گے، ہر چیز اپنی اصل کھو دے گی۔ اور میں میرے یارو دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت بھی اپنی اصلی حالت پہ ہوں گی، ہر چیز اپنی اصلی حالت کو کھو دے، دو چیزیں ہوں گی جو اپنی اصلی حالت کریں گی، معیشت کی سختیاں، قیامت کی تلخیاں، ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا تمہارے نبی کا چہرہ ہے۔ جس طرح آج تمہارے نبی کا چہرہ چمکتا چمکتا ہے، آج تمہارے نبی کا چہرہ حسن لاجواب، قیامت کی ہولناکیوں میں جب سب چہروں پہ گردیں اڑ رہی ہوں گی، تمہارے نبی کا چہرہ یوں ہی تر و تازہ ہوگا۔ میرے نبی کے بچپن کا حسن کیا ہے؟ میں یہ جملے بڑی دفعہ عرض کیے ہیں میلاد کے جلسوں میں، لیکن ایک محبت کا پیغام آگے بڑھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ پہلی نظر دیکھی تھی میرے نبی کی ماں جی نے، تو وہ خود میرے نبی کی ولادت کی گھڑیوں اور اس حسن و جمال محمدی کا نقشہ کھینچتی ہوئی فرماتی ہیں لما ودعتہ ورأیتہ کان مقبولا مدہونا مختونا مقصولا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا۔ اور جب میں نے اپنے محمد کو جنم دیا، پلٹ کے ہر ماں کی طرح میں نے بھی دیکھا کہ میرا لال کیسا دکھتا ہے، کیا دیکھتی ہوں، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بالوں کو گویا تیل لگا ہے، مختوناً ختنہ کیے ہوئے ہیں، مخصولاً غسل دیے ہوئے ہیں، معطراً خوشبو لگے ہوئے ہیں، مطہراً پاک و صاف ہیں، مختوناً ختنہ کیے ہوئے ہیں، مسروراً ناف کٹے ہوئے ہیں، کان ساجدہ، ادھر مصطفیٰ آئے، آتے ہی اپنے سر انور کو سجدے میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستان گرامی، ہر بچے کی ماں اسے تو اپنا بچہ اچھا ہی لگتا ہے، اسے تو اپنا بچہ اچھا ہی لگتا ہے۔ آئیے حلیمہ سعدیہ سے نہ پوچھ لیں کہ آپ نے جب میرے نبی کو دیکھا تھا تو کیسا پایا؟ سیرت کی تمام تقریباً کتابوں میں موجود ہے۔ حلیمہ طیبہ جب میرے نبی کے شہر مکہ میں آئی، اور یہ اکیلی نہیں تھی، آپ کو معلوم ہے کہ اس قبیلے کی کئی دائیاں آئیں، اور یہ اس وقت روٹین میٹر تھا کہ خواتین آتی تھی جن کے بچے ہوتے تھے، وہ امیر گھروں کے بچوں کو لے کے جاتی، ان کو پالتی اور ان کو دودھ پلاتی، جس کے بدلے میں ان کو یہ امید ہوتی کہ ہمیں کوئی
اچھا جو ہے ماں باپ ہمیں دیں گے. اور ماں باپ دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے. اس کی دو ضرورتیں ہوتی تھی. ایک تو وہاں کی آب و ہوا اور دوسرا لینگویج کے حوالے سے, کیونکہ شہر کے اندر جب جو ہوتی ہے نا زبان اس میں مکس اپ ہو جاتا ہے, اور دیہاتوں کی جو زبان ہوتی ہے وہ کٹر ہوتی ہے, ٹھیک ہوتی ہے. تو اس لیے اس وقت کا یہ رواج تھا کہ بچوں کو جناب دائیاں لے جاتی تھی, دودھ پلانے والی دائی مائیں لے جاتی اور ان کو پالتی اور دودھ پلاتی. تو یوں ہی مکہ مکرمہ کے اندر دائیاں آئیں, دھیان رہے سب کا, دائیاں آئیں اور انہوں نے آ کر مکے کے دروازوں پہ دستک دینے شروع کر دیے. لیکن عجب معاملہ ہے, حلیمہ سعدیہ کی سواری کمزور ہے, وہ اس کو مار رہی ہیں, چلا رہی ہیں, وہ چل ہی نہیں رہی ہے. مکے کے اندر آئی خواتین آئیں, وہ بچہ ہے, ظاہر اندر سے آواز کیجیے یہاں ہوتے بیٹھو. کوئی سگریٹ نے لے لیا, پھر دوسری نے لیا, تیسری نے تو یوں ہی جناب وہ سارے بچوں کو گود دیتی, اپنے بچوں کو ان بچوں کو لے کر دودھ پلانے کے لیے لے جاتی. اچھا جب میرے نبی کے حویلی پہ دستک دی کسی نے, بچہ ہے, اندر سے سیدہ بولی آمنہ طیبہ, ہاں ہے لیکن ہے تو یتیم. ایسے لفظ یتیم ہے, ہم یتیم نہیں, ہم کہتے ہیں در یتیم. اچھا خواتین جب سنتی کہ یہ بچہ یتیم ہے تو یہ سوچ کر یار پھر اس کی خدمت میں ہمیں کوئی خاص پیسے جیسے نہیں ملیں گے, وہ چلی جاتی. اب یہاں کچھ لکھنے والوں نے اپنے لفظ لکھے, فقیر اپنے لفظ بولے گا, لکھنے والوں نے لفظ لکھے, وہ دائیاں حضور کے گھر کو غریب سمجھ کے چھوڑ کے چلی گئی. اور آخر میں حلیمہ سعدیہ آئیں, انہوں نے جب ادھر ادھر گھروں میں دروازہ کیا تو انہیں کوئی بچہ نہ ملا, تو چنانچہ پھر ادھر آئی اور کہنے لگی بچہ ہے, کہاں ہے, تو کہا جی چلو دکھاؤ. اب یہ یوں منظر پیش کیا جاتا ہے کہ حلیمہ کے پاس کوئی بچہ اور اس کو ملا نہیں, تو بس حضور کو لے کے چلو خالی جامع کو لو, کچھ نہ کچھ میں لے کے جانی ہیں, کچھ نہ کچھ تو ملے گا. یہ ہے وہ عامیانہ انداز جسے کہتے ہیں عام لوگوں کا بالکل نکما انداز, کہ جنہوں نے صرف ظاہری حالت کو دیکھا. حلیمہ لیٹ آئی, سواری لیٹ ہوئی, پھر وہ گھروں میں گئی, دستک دی, پھر آخر میں حضور کے پاس آئی. پہلے دائیاں آئیں, انہوں نے حضور کے یتیم ہونے کا سنا اور وہ چلی گئی. وہ جی پھر وہ چھڑ گئیاں, یہ حلیمہ بھی مجبوری میں نبی سے لے کے آئی. نیور, رب کی قسم ایسا نہیں ہوا. یہ نہیں ہے کہ دائیوں نے میرے نبی کو چھوڑا, اور میرے نبی نے حلیمہ کے بغیر کسی کو منہ ہی نہیں لگایا, قبول ہی نہیں کیا. یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا اہتمام فرماتے ہیں کہ جب ان کی امی جان ان کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کرتی ہیں, اور جب آپ فرعون کے محل میں اس صندوق میں سے نکالے جاتے ہیں تو پورے شہر کی عورتوں کو چیک کیا جاتا ہے, ٹرائی کی جاتی ہے کہ وہ دودھ پلائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی ماں کا دودھ نہیں پیتے. چنانچہ آپ کی بہن اسی طرح چلی گئی اور جا کر کہتی ہیں حال کیا میں تمہیں ایسی عورت کی خبر نہ دے دوں, ایسے گھر والوں کی خبر نہ دوں کہ جو اس بچے کو دودھ پلائے, اس کی کفالت کرے اور جناب اس کے ساتھ بھلا کرے. تو وہ جو پہلے ہی محل کے اندر کی جو منتظمین عورتیں تھی اتنا قائم تھی, کیونکہ بھئی حضرت سیدہ آسیہ نے اسے حضرت موسیٰ کو بہت دیا ہوا تھا, تو وہ دودھ نہیں پی رہے تھے. پورے محل میں پرابلم تھی کہ بھئی بچہ دودھ نہیں پی رہا. یہ ایسا مسئلہ تھا کہ جس کا کسی کے پاس حاضر نہیں تھا. بار بار فرعون بادشاہ تھا, بار بار پوچھتا بچے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا. اب نہ جانے کتنے درجن یا کتنے سو عورتیں آئی ہوں گی جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا نہیں پیتا, نہیں پیتا, یہ نہیں دودھ نہیں پیا حضرت موسیٰ نے. خدا کی قسم مزہ آنے والا ہے, قرآن سے استدلال کروں گا. چنانچہ جس وقت حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں کوئی عورت نہ لے کے آؤں, انہوں نے کہا جلدی جلدی لے کے آؤں. یہ گئی اپنی والدہ سے فرمایا آئیے اب معاملہ حل ہو گیا ہے, اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس کا سبب کر دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی امی جیسے ہی اندر داخل ہوئی,
حضرت موسیٰ نے دیکھا، دیکھ کر ہی مسکرانے لگ گئے. چنانچہ آپ نے قریب کیا. ظاہر ہے یہ سارا منظر دیکھنے والے تو دیکھ رہے تھے. آپ نے دودھ پلانے کی کوشش کی، آپ آگے بڑھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کا چہرہ پھیر دیا تاکہ ان کو شک نہ ہو. پھر حضرت موسیٰ کی والدہ نے کہا ایک کوشش میں اور کرتی ہوں، شاید بچہ پی لے. اچھا چلو ایک کوشش اور کرو. جب دوبارہ کوشش کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا. کیونکہ بھائی مسئلہ کچھ یوں تھا، اب حضرت موسیٰ نے دودھ کیوں نہیں پیا؟ اب دودھ نہ پینے کی کئی وجہ ہوتی ہے. بچہ بیمار ہوتا ہے، بچہ کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے، بچہ رجا ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے بچہ دودھ نہیں پیتا. اے اللہ کریم، حضرت موسیٰ نے جو بھائیوں کا دودھ نہیں پیا تو بیمار تھے یا رجے ہوئے تھے؟ اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ. نہ بیمار تھے نہ رجے ہوئے تھے. ہم نے موسیٰ کو کہہ دیا تھا اپنی ماں کے سوا کسی دودھ پینے والی کا دودھ نہ پینا تجھ پر حرام کر دیا ہے. سبحان اللہ کی آواز ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب موسیٰ قریب اللہ کے لیے میرے رب نے اتنا اہتمام کیا ہوا ہے، پورے کا پورا معاملہ تدبیر میں رکھا ہوا ہے، پورا نظام بنایا ہوا ہے کہ میرے موسیٰ نے دودھ کس کا پینا ہے اور کب پینا ہے. تو اگر موسیٰ نبی نے جس کا دودھ پینا ہو، رب کئی سو کو ریجیکٹ کرتا ہے، موسیٰ نبی ریجیکٹ کرتا ہے، میرا رب ریجیکٹ کرواتا ہے. اور اگر موسیٰ نبی وہ مرضی سے دودھ پیئیں گے، باقیوں کو ریجیکٹ کر دیں گے، تو قرآن کی اس نص نے ہماری رہنمائی کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میرے نبی نے بھی جن کا دودھ نہیں پیا، یہ جو آئی نہیں ہے، میرے نبی نے منہ ہی نہیں لگایا ہے. حضرت سیدہ حلیمہ طیبہ جب میرے نبی کو لینے کے لیے آئی، توجہ رکھیے، میرے آقا مسکرائے. سیرت علویہ نے لکھا ہے حضور نے مسکرا کر، جسے کہتے ہیں پٹ پٹی باندھ کر حضرت حلیمہ کے چہرے پہ دیکھا. ان کے دل میں اتنی محبت آ گئی کہ اپنے شوہر سے کہنے لگی اب اگر مجھے یہ آمنہ کا بچہ نہ ملا میں تو مر جاؤں. اور تمام سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے سگا پتر بھی موجود ہے، اسے بھی انہوں نے پالنا تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ نے کئی دفعہ اس بات کا اعلان کیا جتنا پیار مجھے محمد سے ہو گیا تھا نا، اتنا مجھے اپنے سگے بیٹے سے بھی نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے رب نے میرے نبی کو بنایا ہی اتنا شان والا تھا، اتنا سونا تھا. حلیمہ طیبہ آپ فرماتی ہے کہ میں جب محمد نبی کو لے کر میں اپنے قبیلے کی جانب چل پڑی، میں مکہ شریف میں کعبے کے طواف کے لیے آئی، میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، محمد میری گود میں گئے. رب کی قسم مجھے محسوس ہوا میں حجر اسود کو بوسہ دے رہی ہوں، پر مجھے یوں لگا حجر اسود میرے محمد کا چہرہ چومنے کی کوشش کر رہا. کئی لوگ اسے محض افسانہ نکالی، محض ایک جملہ بازی کہیں گے. دوستان گرامی، اگر یہ بات کسی اور بندے کے لیے ہو تو یہ جملے بازیاں ہوں گی، یہ مبالغہ بازیاں ہوں گی. جیسے کہنے والے کہتے ہیں اے میرے چند مکھنا تیرے تے چند صدقے، میرے چند مکھنا تیرے تے چند صدقے، وہ تیرے تے دیوانا. یہ باتیں ہوتی ہیں چاند کسی صدقے نہیں جاتا. پر میرا نبی وہ ہے کہ جب میرا نبی انگلی کا اشارہ کرتا ہے چاند کلیجہ چیر کے رکھ دیتا ہے، آدھا ادھر ہو جاتا ہے آدھا ادھر ہو جاتا ہے. ایسے جو بات افسانہ نکالی لگتی ہے، مبالغہ بیزی لگتی ہے کہ چند ماریا چند مکھنا تیرے تو چند صدقے، یہاں پر تو حقیقت میں میرے نبی کی انگلی کے اشاروں پہ چاند اپنے کلیجے چیر کے رکھ دیتا ہے. ایسے میرا اشارہ کریں ہمارے بلانے پہ ایک پتا بھی نہ ہلے، پر میرا نبی وہ ہے، میری آنکھ وہ ہے کہ میرے نبی تو نبی ہے، میرے نبی کی ماں
سلام ملا. آپ فرماتی ہے جب مجھے مکے میں پتھروں کے درختوں کے پاس سے گزرتی تھی تو درخت اور پتھر مجھ پر سلام کرتے ہوئے کہتے تھے نبی کی ماں جی آپ پر سلام ہو جائے. ہمارے نبی کا معاملہ اور ہے. خیر میں بات کر رہا تھا نیما ثانیہ فرماتی ہے میں نے مکے میں زیادہ نہیں گزری کہ کہیں آمنہ طیبہ کا پروگرام چینج نہ ہو جائے. کہیں یہ نہ ہو کہ وہ کہہ کہ بھائی ٹھیک ہے میں بچہ کو نہیں دیتی کسی اور کو دوں گی کہتی ہے میں نے جلدی جلدی. اب یہ سارے لوگوں نے لکھا ہے سب لوگوں نے لکھا ہے کہ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سواری کے جانور جو دراز پوش تھا یعنی دراز پوش کی مادہ تھی جیسے ہم گدی کہتے ہیں وہ گدی تھی ان کے پاس کمزور لاغر کئی لوگ اس کو ڈاچی کہتے ہیں اونٹنی کہتے ہیں لیکن صحیح تاریخ کے حوالے سے اونٹنی نہیں ہے وہ دراز پوش ہے ایک دوسری مادہ ہے جیسے ہم گدی کہتے ہیں وہ تھی. اور اس وقت اکثر یہ چیزیں جو ہے نا سواری کے لیے استعمال ہوتی تھی. تو آتے ہوئے یہ اتنی کمزور اور لاغر تھی کیونکہ 5 سالی کا زمانہ تھا جانور سارے کمزور ہوئے تھے. آتے ہوئے حلیمہ طیبہ کو یہ اٹھا کر چل ہی نہیں سکتی تھی. اب جب واپسی میں میرے نبی پاک کو سیدہ حلیمہ سعدیہ نے بٹھایا نا اتنی طاقت آ گئی اس گدی میں اتنی سپیڈ سے گئی وہ جا رہی ہے وہ جا رہی ہے وہ جا رہی ہے وہ جا رہی ہے. سارے طاقتیں والی پیچھے حیران ہو کر کہتی ہیں آندھے میں ڈنڈے لگ رہے سے ٹردی نہیں سی. امام حلبی کہتے ہیں کہ اللہ نے تو فتح کو جائیے گا فرمائی حلیمہ سعدیہ کی ذرا دوسری کو اور وہ پلٹ کے علی میں کہنے لگی دیکھتے نہیں ہو میرے پہ سوال کون ہے. دیکھتے نہیں ہو میرے پہ سوال کون ہے. وہ جی یہ بھی کر رہی ہیں جنوروں کو بھی پتہ کہ کتے کون ہیں. وہ چلی جناب سوچ والے اور ادھر بات سننا کس نے کہا کہ جنوروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نبی ہے. ذرا سنو میرے مصطفیٰ جب بچپن میں رستے سے گزرتے تھے تو کیا ہوتا تھا پتھر میرے نبی پر درود و سلام پڑھتے تھے. اب وہ سیدھے کون سے پڑھتے ہوں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. بالکل درود شریف کے سیدھے قربان جو میرے نبی کی زبان پر آ کے زندہ باد. لیکن کم از کم یہ بھی تو سوچو کہ جب ہم پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ تو پھر یہ الزام لگا سکتے ہیں یہ بریلوی درود شریف ہے. یہ سیدھے بریلویوں نے بنائے. ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے نسائی میں موجود ہے بیہقی میں موجود ہے سیرت حلبیہ میں موجود ہے ابن ہشام میں موجود ہے دیگر خصائص کبریٰ میں موجود ہے ابن کثیر میں موجود ہے دیگر سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. مولا علی میرے نبی کے پیر ہر سنی کے پیر میرے نبی کے پیر ہر سنی کے پیر مومن کی آنکھ کے تارے مومن کے دل کا سکون. یاد رکھیے بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کی ہے. آگ جلاتی ہے مہربانی کرو نا یار یہ جو مغناطیس ہوتی ہے اس میں تاثیر ہوتی ہے لوہے کو کیچ کرتی ہے. لوہے میں تو ہوتا ہے کہ تانبا میں کہتے تو تانبے کو نہیں پکڑتی سونے کو نہیں پکڑتی ہے مغناطیس پکڑتی لوہے کو. تو کہتے ہیں بھائی اس مغناطیس کے اندر سسٹم ہی ایسا ہے کہ اس نے پکڑنا کس کو ہے لوہے کو ہی ہے. یہ تو مطلب ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر کسی نہ کسی چیز سے خاص کنیکشن ہوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا یا علی لا يحبك الا مومن ولا يبغضك الا منافق. اے علی مومن کے بغیر تجھ سے کوئی پیار نہیں کر سکتا اور منافق کے بغیر کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے صحابہ سارے زندہ باد ہیں. صحابہ کے سردار ابو بکر صدیق زندہ باد ہیں عمر فاروق زندہ باد ہیں. سیدوں کی مسجد میں سیدوں کے محلے میں نعرہ لگاؤ ابو بکر صدیق زندہ باد ہے عمر فاروق زندہ باد ہے عثمان غنی زندہ باد ہے. ارے ہم حضور کے ہر صحابی کو سلام کرتے ہیں صحابی سے پیار کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سارے صحابہ میں کوالٹیاں رکھی ہیں. جیسے ہر چیز میں کوالٹی ہوتی ہے ہر چیز میں اثر ہوتا ہے تو ذات علی میں یہ اثر ہے
کہ مولا علی کی ذات کو مومن پیش کرتا ہے منافق. بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا مکہ کو انٹروڈیوس کرو، نبی کی حدیث ہے. علماء جانتے ہیں لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. یہ کلام مدنی کے حسر کے حضور فرماتے ہیں منافق ہی تیرے نال بغض رکھ سکتا ہے، مومن ہی تیرے سے پیار کر سکتا ہے. اس لیے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں ما كنا نعرف المنافقین الا ببغض ولیہ، ہم منافقوں کو بغض علی سے پہچانتے ہیں. تو یقیناً کیسے پہچانتے ہوں گے؟ محفل لگی ہے، محفل جمی ہے، کوئی نہ کوئی کھڑے ہو کر کہتے ہیں علی ایسے ہیں، علی یوں ہیں، علی یوں ہیں. پھر بعض صحابہ یوں دیکھتے ہیں، چہرے پہ دیکھتے ہیں، جس کے چہرے پہ رونا کے اپنا بیٹھا ہے، جس کے چہرے پہ شکنیں پڑ جاتی ہیں، پکڑو اسے نکالو دفع کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مغناطیس کے اندر یہ کوالٹی ہے، وہ لوہے کو ایک دم پکڑتی ہے، لوہا اس کی طرف، مغناطیس لوہے کی طرف لپکتی ہے. اسی طرح ذات علی میں رب نے وہ کرنٹ رکھا ہے کہ مومن ان کے قریب آتا ہے، علی مومن ہے. منافق میرے مولا علی سے دور بھاگتا ہے. سبحان اللہ، یہ بات آئے گا. تو اس لیے مومن جو ہے نا وہ نام علی سن کر خوش ہوتا ہے. جس بندے کو تک وہ اچھے سے منافقت دے والے نا کوئی نہیں کہ کوئی خاص قسم کی مخلوق ہو سی، انہیں تو کوئی خاص قبیلہ قوم خاص قسم کی بڑے خریدنے والے. مولویوں میں بھی ہو سکتے ہیں، پیروں میں بھی ہو سکتے ہیں، ڈاکٹروں میں بھی ہو سکتے ہیں، پروفیسروں میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہر نسل میں، ہر قوم میں، ہر قسم کی جناب کیٹیگری میں یہ منافق ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہ ایک کیفیت ہے، ایک بیماری ہے. جنہوں نے ایک بیماری کسی خاص قبیلے نہ خاص نہیں ہو، سارے نہ لگ سکتی ہے، کسی نہ چھڑ سکتی کسی نے. یہ ایک بیماری ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس دور میں تو پچھلے میں نہیں، خود صحابہ کے دور میں منافق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندہ ہے اور آ کر مولا علی کی شکایت نہیں کی، کوئی باتیں کی. تو جناب فاروق اعظم نے جب اس کا لہجہ اور انداز دیکھا تو آپ نے فرمایا حقذا قلتا فی عبد اللہ وفی روایت فی علی بن ابی طالب. تو تم ہنسیاں گلا کرتے ہیں علی کے بارے میں، شکایت لگانا ہے، کوئی مسئلہ تھا اس کا. امام طبری نے لکھا ہے، امام ابن اساکر نے لکھا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کر اردو دیا نا، یوں پکڑ کے اسے اٹھایا تھا، کوئی بے سا اوپر اٹھا کے اسے کی آنکھیں باہر آ گئی. آپ نے فرمایا تیرے لہجے سے لگتا ہے تو منافق ہے. کون ہے؟ تو منافق ہے. کیوں کہ حضرت عمر اس ماحول میں ہیں کہ جس ماحول کو میرے نبی نے ترتیب کیا ہوا ہے، اور میرے نبی کے صحابہ ٹوٹ کر مولا علی سے محبت کرتے گئے. سب سے زیادہ محبت حضرت علی سے صحابہ تو سارے ہی کرتے تھے، لیکن جہاں میرے پاس کتنے ساتھ میں موجود ہے حضرت سیدنا عمر سے آ کر کچھ لوگوں نے کہا انکا تسنى بعلی شیئا لم تسنى بأحد من اصحاب رسول اللہ.